کہ بیت اللہ میں داخل ہو کے اگر تو نماز کا وقت نہیں ہے تو سب سے پہلے جا کر کیا کریں گے؟ طواف کریں گے۔ اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت نہیں ہے تو وہاں پر 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے جو ہر مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ مسجد الحرام میں جب آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ جاتے ساتھ ہی کیا کریں گے؟ طواف کریں گے۔ اور طواف کرتے ہوئے یہاں پر آپ اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے، اور بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے اس کے سامنے وہ کونا جو ہے اس کونے کے سامنے آ کر اگر تو حجر اسود کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن عموماً اس کا موقع بہت کم ملتا ہے کیونکہ وہاں پر کافی رش رہتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں تھوڑی تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ سنت کو اپناتے ہوئے آپ کسی پر ظلم زیادتی کریں، لوگوں کو مار دھاڑ کرنا، وہاں پر گرانا، یہ زیادتیاں ہیں۔ اس لیے اگر تو آسانی کے ساتھ بغیر کسی کو تکلیف دیے بوسہ لے سکتے ہیں، حجر اسود کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ لگا کر چوم سکتے ہیں، بوسہ لے سکتے ہیں براہ راست۔ اگر دونوں چیزیں ممکن نہیں تو جہاں سے آپ کو ممکن ہو دور کھڑے کھڑے ہی ہاتھ اٹھا کر ایسے اس کو کہتے ہیں استلام کرنا، اور ساتھ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ویسے تو ہم اللہ اکبر کہیں گے یہاں پر، لیکن چونکہ یہاں پر شروع کر رہے ہیں تو یہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ تو یہ کہہ کر ہم آگے چل دیں گے، ہمارا طواف شروع ہو جائے گا۔ طواف شروع کرتے ہوئے مرد جو ہے دایاں کندھا ننگا کر لے گا، اور دوسری سنت مردوں کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ کیا ہے کہ پہلے 3 چکروں میں تھوڑا اچھل کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا، اور اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آدمی تھوڑا بیت اللہ سے فاصلے پر چلے جہاں پر رش نہ ہو تاکہ کسی کو تکلیف نہ دے، اور یہ بھی اس وقت کرنا ہے جب یہ کرنا ممکن ہو۔ اگر دیکھے کہ اس کے اچھل کر چلنے کی وجہ سے کسی کو تنگی ہو رہی، تکلیف ہو رہی، تو پھر آرام سے چلے۔ تو یہ بھی سنت کاموں میں سے ہے، تھوڑا اچھل کر چلنا پہلے 3 چکروں میں، دایاں کندھا ننگا کرنا یہ 7 چکروں میں رہے گا، لیکن تھوڑا اچھل کر چلنا پہلے 3 چکروں میں۔ تو حجر اسود سے شروع کریں گے طواف کو، یعنی فرض کر لیجیے بیت اللہ ہے، حجر اسود اس طرح مشرق کی طرف ہوگا، وہاں سے آپ طواف شروع کریں گے، اور چکر لگاتے آپ، یہ رکن یمانی ہے، حجر اسود کے ساتھ کا جو کنارہ دوسری طرف رکن یمانی ہے، یہاں پر بھی اگر تو آپ رکن یمانی کے قریب ہیں اور بغیر کسی کو تکلیف دیے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہوئے اللہ اکبر کہیے۔ اگر دور ہیں تو آپ کو خاص طور پر یہاں پر آنے کی، کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، آپ آگے چلتے جائیے۔ اچھا، اس طواف کے دوران دعا کیا پڑھنا ہے؟ وہی ہم جو پہلے ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے ایسی من گھڑت چیزیں بنا رکھی ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر بھی پہلے چکر کی دعا یہ ہے، دوسرے چکر کی دعا یہ ہے، تیسرے چکر کی دعا یہ ہے، اور لوگ بیچارے بھول کر بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ پڑھنا ان کو آ رہی ہوتی، الٹے سیدھے الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دعا کرنے کے بجائے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ غلط الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض کا دعا کرنے کے بجائے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے ہی۔ اچھا، اور جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ بھائیو، دین اس چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کا دین بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، طواف کرنے کے طریقہ کار بتایا، اس میں کوئی خاص دعا آپ نے نہیں سکھائی سوائے ایک دعا کے جو آپ کو بتائیں گے۔ باقی طواف کے اندر آپ جو بھی چاہیں دعائیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کچھ بھی کرنا چاہتے کریے، کوئی خاص دعا نہیں ہے، نہ کوئی پہلے چکر کی نہ کوئی دوسرے چکر کی۔ تو جو بھی آپ دعائیں کرنا چاہیں، اور دعا اصل وہ ہے جو دل سے نکلے، جس کا پتہ ہو کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہو۔ تو اس لیے ہمیں وہ کتابوں میں جو لکھی ہوئی دعائیں ہیں من گھڑت قسم کی، ایسی چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ جو بھی اللہ سے مانگنا چاہیں مانگیے۔ تو صرف یہ ہے کہ حجر اسود سے آپ نے شروع کیا تھا طواف، چلتے چلتے تھوڑا اچھل کر چلتے ہوئے یہ رکن یمانی جو حجر اسود کے دوسرے کنارے پر ہے، جب اس کنارے پر پہنچیں گے تو ایک تو اچھل کر چلنا بند کر دیں، آرام سے چلنا شروع ہو جائے، اور دوسرا یہ رکن یمانی سے حجر اسود تک کا یہ فاصلہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، اگر رش ہو تو ممکن زیادہ ٹائم لگ جائے۔ یہاں پر آپ کو ایک دعا پڑھنا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب تک آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک یہ دعا بار بار پڑھتے رہیے۔ یہ ہے جو سنت دعاؤں میں سے۔ اچھا، بیت اللہ کی اور بھی کچھ جگہ ہے جو ٹچ کرنی ہے۔ حجر اسود تو اگر بوسہ لے سکتے بوسہ لیں، ٹچ کر سکتے ٹچ کر کے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ لے لیں۔
ورنہ دور سے ہی اس کو استلام کر لیں. رکن یمانی پر پہنچ کر بھی اگر تو قریب ہیں تو اس کو ہاتھ لگا لیں، ورنہ ایسے ہی چلتے جائیں. بیت اللہ کی اور کوئی جگہ نہیں جس کو ٹچ کرنا ہو. آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہاں پر بیت اللہ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور پتنی چوم چاٹ رہے ہیں چاروں طرف سے. یہ ساری ان کی جہالتوں کے انداز ہے کہ جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائیں گے جس طرح ہم نے بتایا ہے. پہلا چکر مکمل ہوا حجر اسود پر جا کر، دوسرا پھر شروع کریں گے وہاں سے. اس طرح کے 7 چکر لگانے کے بعد بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک گنبد نما چیز ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم. تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھیں گے جس کو ہم طواف کے 2 نفل کہتے ہیں. طواف کے 2 نفل پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے. پیچھے سے مراد جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے، قریب ہو دور ہو. اگر فرض کرو کہ جہاں پر طواف کرتے ہیں جس کو مطاف کہتے ہیں وہاں پر سارا رش ہے، آپ اوپر چلے جاؤ. مسجد الحرام میں کہیں پر بھی آپ کو جگہ مل جائے تو وہاں پر جا کر طواف کے 2 رکعتیں پڑھیے. اور 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو کندھا ننگا کیا ہوا تھا اس کو ڈھک لینا ہے. بس کندھے کا ننگا کرنے کا کام ختم ہو گیا، سمجھے نا؟ کندھے کو ڈھک کر وہاں پر جا کر 2 رکعتیں پڑھیں گے نفل کے طور پر. اور سنت ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی جائے. 2 رکعتیں پڑھ کے اس کے بعد زمزم پینا بھی سنت ہے. زمزم پئیں پانی اور خوب پیے، پیٹ بھر کر پینا چاہیے، سر پہ ڈالنا سنت ہے. اس کے بعد ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، پھر سے حجر اسود کے سامنے آ کر پھر سے اگر تو بوسہ لے سکتے بوسہ لے، ورنہ دور سے اس کو استلام کرنا ہے. یہ 8واں استلام ہے. 7 چکروں کے استلام ہو گئے اور یہ 8واں ہے. یہ وہ چیز ہے جو اکثر و بیشتر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے 8واں استلام کر کے اس کے بعد